بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایک مدت تک امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان سے فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کی۔ شیعہ سنی دونوں نے مانا کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت کا ہی فیض صحبت تھا۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت جعفر صادق کی فیض صحبت سے بھی بہت فائدہ اٹھایا، جس کا ذکر مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرنے میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ بے شک میں قیاس کرتا ہوں اور اس کی وجہ حدیث و اخبار ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، میں چند سوالات کرتا ہوں، تم قیاس کر کے جواب دو۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قتل بڑا گناہ ہے کہ زنا؟ عرض کی، قتل۔ فرمایا، کیا وجہ ہے کہ قتل میں صرف 2 گواہ کافی ہیں اور زنا کی صورت میں 4 گواہ طلب ہوتے ہیں؟ انہوں نے سکوت اختیار کیا اور اصرار پر بولے، مجھے علم نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزہ کی؟ کہا، نماز کی۔ کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت کو نماز کی قضا ضروری نہیں اور روزہ کی قضا لازمی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ پیشاب زیادہ نجس ہے یا آب پشت؟ انہوں نے کہا، پیشاب زیادہ نجس ہے۔ حضرت نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے بعد وضو کیا جاتا ہے اور آب پشت کے بعد غسل واجب ہے؟ کہا، مجھے علم نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ ان سوالات کے بعد آپ دوسرے کاموں میں لگے تو میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، ان سب مسائل کے بارے میری تشفیع اور تسلی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس شرط سے بتاؤں گا کہ تم آئندہ قیاس کرنے سے باز رہنے کا وعدہ کرو۔ چنانچہ میں نے وعدہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، قتل کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے، اسی لیے صرف 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، اور زنا میں 2 شخص ہوتے ہیں، اسی لیے 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حائضہ کو ہر سال میں ایک ہی مرتبہ روزہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کی قضا آسان ہے، اور نماز سے ہر ماہ سابقہ پڑتا ہے، اس کی قضا مشکل ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ سہولت دی ہے کہ روزہ کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے۔ پیشاب صرف مثانے سے نکلتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ نکلتا ہے، اور اس میں غسل دشوار ہوتا ہے، اور آب پشت سارے جسم سے نکلتا ہے اور کبھی کبھی نکلتا ہے، اسی لیے غسل کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس فعل اخراج کا لحاظ کرتے ہوئے غسل ضروری قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ اس جواب سے مجھے پوری تسلی ہو گئی اور میں حضرت کو سلام کر کے گھر واپس آیا۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ انسانوں کی طرح آپ سے جن بھی علمی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن 12 اجنبی اشخاص کو آپ کے پاس دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ امام محمد باقر نے فرمایا، یہ جن ہیں، میرے پاس مسائل شریعہ پوچھنے آتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔